بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے حدیث کا حوالہ ملاحظہ فرما لے، ابن ماجہ کی تیسری جلد اور 523 صفحہ نمبر اور حدیث نمبر 3117۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، سرکار نامدار مدینے کے تاجدار بإذن پروردگار دو عالم کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے مکہ مکرمہ میں ماہ رمضان پایا اور روزہ رکھا اور رات میں جتنا میسر آیا قیام کیا تو اللہ اس کے لیے اور جگہ کے 1,00,000 رمضان کا ثواب لکھے گا، اور ہر دن ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور ہر رات ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور ہر روز جہاد میں گھوڑے پر سوار کر دینے کا ثواب، اور ہر دن میں نیکی اور ہر رات میں نیکی لکھے گا۔ اچھا، اس ماہ مبارک میں شیطان تو قید ہو جاتا ہے، پھر لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ دراصل آپ ایک گھومنے والی چیز جیسے گاڑیوں کے پہیے وغیرہ ہوتے ہیں، آپ پہیے کو اگر سرکل میں گھماتے جائیں نا، آپ گھمائیں پھر آپ ہاتھ چھوڑ دیں، آپ پیچھے ہٹ جائیں، تو جیسے جیسے آپ نے اس کو ضربیں لگائی تھیں، جیسے جیسے آپ نے اس کو دھکا دیا تھا، جیسے جیسے آپ نے اس کو آگے بڑھایا تھا، تو وہ گھومتا رہا۔ آپ نے ہاتھ چھوڑ دیا تو پھر وہ رک نہیں جائے گا، وہ ٹھہرے گا نہیں، وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا، آگے گھومتا چلا جائے گا۔ اسی طرح 11 مہینے جو شخص شیطان کی اطاعت میں مصروف رہا ہو، 11 مہینے پورے شیطان نے اس کو گھمایا ہو، اس کو جو ہے وہ آگے بڑھایا ہو، تو وہ اس مہینے میں شیطان بھلے قید ہو جائے، یہ اسی رمز پر، اسی عادت پر، اسی فطرت پر قائم رہتے ہو گھومتا رہتا ہے انسان۔ یعنی شیطان نے انسان کو موسیقی سکھائی، میراثی بنایا، ڈانس کرنا سکھایا، میوزک پر جو ہے وہ ناچنا، ٹانگیں تھرکانا سکھایا، تو اس مہینے میں بھی وہ باز نہیں آئے گا، وہ وقتاً فوقتاً اپنی ان حرکتوں پر عمل کرتے ہوئے رب عز و جل کی رحمتوں سے محروم رہے گا، ٹھیک ہے، بخششوں سے محروم رہے گا، کیونکہ اس کی فطرت میں، اس کی عادت میں شیطان نے یہ چیزیں ڈال دی ہیں۔ اسی لیے تو علماء کرام فرماتے ہیں، اور اللہ بھی قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اس سے محفوظ رہو۔ تو لوگ آج کے دور میں لوگ سنجیدہ نہیں ہیں، ایک تو گناہوں کی بھرمار ہے، دوسرا وہ ہنسانے کے لیے کہ لوگ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، کہکے لگاتے رہیں، اس کے لیے لوگ میدان عمل میں بہت آ چکے ہیں۔ آپ ٹک ٹاک پر جا کر اگر دیکھے ہیں، آپ دیکھتے ہیں ٹک ٹاک کو، تو آپ کو اندازہ ہوگا ہر عام و خاص اچھے خاصے طلباء، اسٹوڈنٹ، مدرسے کے، جامعات کے طلباء کو بھی، داڑھی والوں کو بھی مسخرے پن کے لیے خسروں کی طرح، ہجڑوں کی طرح، فلمی اداکاروں کی طرح، فنکاروں کی طرح، گلوکاروں کی طرح 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 کی حرکتیں کرنا، اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنا سکھا دیا گیا، لگے رہو ان چیزوں پر۔ وہ بھی اس طرح کے حرکتوں میں لگ چکے ہیں، اور لوگوں کو صرف مقصد کیا ہے؟ لوگ ہنسیں، لوگوں کو ہنسائیں۔ واہ جی واہ، لوگوں کو ہنسانے کا کوئی نیک کام ہے؟ کہہ لگانا کوئی نیکی ہے؟ اس سے تو دل مردہ ہوتے ہیں نا، دل مر جاتے ہیں۔ اور ایک تو گناہوں نے دل مار دیے، مال حرام کی نحوست نے، رشوتوں، سود اور طرح طرح کے شکوک و شبہات کی غذائیں، انہوں نے دل کو مار دیا، ضمیر مردہ کر دیے۔ اور تم لوگ بھی میدان میں آ گئے کہ لوگ کہہ مار کر رات دن بس ہنستے رہیں، بس ہنستے رہیں، بس ہنستے رہیں۔ ارے جن کو مرنا ہے، جن کی روئیں سے روح نکلنی ہے، جن کی ایک دن آنکھیں چھت سے لگی رہ جائیں گی، بس جن کو ایک کفن میں لپیٹ کر اندھیری تاریک قبرستان کی قبر میں اتار دیا جائے گا، کیا ایسے لوگوں کو ہنسنا چاہیے؟ کیا ایسے لوگوں کو رونا نہیں چاہیے؟ جس نے مرنا ہے کیا اسے رونا نہیں چاہیے؟ تم بھلے لاکھ چراؤ آنکھیں موت سے، بھلے جتنا تم لوگوں کو ہنسا لو، ان کے دل مار ڈالو، ان کو خوب آپ غفلت میں انجوائے کرواتے رہو، یاد رکھنا جب مرو گے نا، تمہاری اس کمزور گردن پر بھی ان سب کے ضمیر مردہ کرنے کا گناہ لادا جائے گا، اور تمہارا اپنا بھی گناہ، اور یہ گناہ جاریہ ہے۔ کیسے مسلمان ہو تمہیں تو اللہ کی محبت میں مستغرق رہنا چاہیے تھا، تمہیں تو شریعت پر خود عمل کرنا اور دوسروں کو شریعت پر چلانا چاہیے تھا۔ یہ کیا؟ آج پوری دنیا میں بہت زیادہ غیر سنجیدگی ہے، سنجیدہ کوئی نہیں ہے، ہر طرف ٹھٹھا، مسخری، موج مستیاں، مذاق، بے پردگیاں، عریانی، فحاشی، میوزک، موسیقی، ہر طرف آج گناہوں کا دورہ ہے۔ کوئی کسی کو
قبر و آخرت کی فکر کرتا ہوا نہیں نظر آتا کہ کوئی قبر و آخرت کی فکر فراہم کرے، کسی کو قبر و آخرت کی سوچ کسی کے دل و دماغ میں پیدا کرے، ایسا کوئی نظر نہیں آتا۔ آج تو بچہ رونے لگے تو ماں باپ کہتے ہیں بیٹا نہیں مت رو، اللہ کے عشق محبت میں نہیں رونا، قبر و آخرت کی فکر میں نہیں رونا، اللہ بڑا کریم ہے وہ بخش دے گا۔ رونے بھی نہیں دیتے محبت الہی میں، بھلے پیسوں کے لیے روتا رہے بچہ، کوئی حرج نہیں، اس پر انہیں ٹینشن نہیں ہوتی۔ بچہ پیسے مانگ رہا ہے، امی 500 دو، 2000 دو، خرچی، بیٹا 20 روپے لے لو، 200 لے لو، 100 لے لو، 2000 نہیں ہے۔ وہ بچہ روتا رہے گا، کبھی ماں اس کو چپ نہیں کروائے گی، روتا رہے نہیں ہے میرے پاس 2000، جا روتا رہے نہیں ہے میرے پاس 2000۔ لیکن یہی بچہ اگر قبر و آخرت کی فکر میں رو رہا ہے، ماں آ کر قریب بیٹھ جائے گی، او میرے لال، او میرے چاند مت رو، مت، نہیں رونا، اللہ کے عذاب کے ڈر سے مت رونا، کبھی بھی نہیں رونا، نہیں بالکل نہیں، قبر و آخرت کی فکر میں نہیں رونا۔ بچے نے تھوڑی داڑھی بڑھا دی، ارے یہ کیا مولوی والی شکل بنائے پھرتے ہو، شیو کرو، تھوڑی داڑھی واڑی بناؤ، اس طرح کر کے معاذ اللہ ماں بچے کو اکسا رہی ہوتی ہے حرام کام کرنے پر۔ داڑھی مڈانا حرام ہے نا، جہنم میں لے جانے والا کام ہے نا۔ تو ماں کہہ رہی ہوتی ہے، باپ کہہ رہا ہوتا ہے، رشتہ دار، عزیز، دوست، وہ گناہوں پر اکسا رہے ہوتے ہیں۔ ارے کیا یہ ہر وقت مولویوں میں جیسے بنے پھرتے ہو تسبیحات میں لے کر؟ یہ تسبیح پڑھنا مولویوں کا کام نہیں ہے۔ جس نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اس کو داڑھی شریف سجانی ہے، جس عورت نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اس نے اپنا چہرہ چھپانا ہے مردوں سے، نامحرموں سے پردہ کرنا ہے۔ اگر وہ پردہ نہیں کرتی تو وہ عورت نہیں رہتی۔ معذرت کے ساتھ آپ نے نماز کی شرطیں یاد کی ہیں؟ ناف سے گھٹنے تک یہ کیا ہے؟ یہ مقام ستر عورت ہے۔ ستر عورت، ستر کپڑے کو کہتے ہیں، عورت چھپانے والی چیز، چھپانے والی جگہ کو کہتے ہیں۔ ستر پردہ، ستر عورت، عورت چھپانے کی چیز، چھپانے والی جگہ۔ تو مرد کی ناف سے لے کر گھٹنے تک ستر عورت ہے۔ اور یہ جو عورت ہے نا، جس لڑکی کو آپ عورت کہتے ہیں، جس جنس کو، جس وومن کو، جس کو آپ عورت کہتے ہو، یہ سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے ناخن تک پوری کی پوری عورت ہے۔ یہ پوری کی پوری عورت ہے، اور اس پر جو کپڑا ہوتا ہے وہ ستر ہوتا ہے اس کا، وہ پردہ ہوتا ہے اس کا، وہ برقع، جس کے اندر یہ محسوس ہی نہ ہو کہ یہ جوان ہے یا بڑی ہے۔